جنگ بدر ایک تاریخی جنگ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی اور اہم جنگ بدر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے مسلمانوں کے مستقبل کا رخ موڑ دیا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ یہ جنگ کیوں ہوئی، کس طرح لڑی گئی اور اس کے نتائج کیا نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر مکہ کے کفار نے ظلم ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ 13 سال کی آزمائشوں کے بعد جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تب بھی کفار نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ بدر کی جنگ کی شروعات دراصل کفار مکہ کے مسلمانوں کے قافلے پر حملے کی تیاریوں سے ہوئی۔ قریش نے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثرات سے خوفزدہ ہو کر یہ جنگ چھیڑی۔ جنگ بدر کی تیاری کے دوران مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کفار کی فوج 1000 سے زائد جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی محدود تھے مگر ان کا ایمان اور اللہ پر یقین کامل تھا۔ دوسری جانب کفار نے مکمل تیاری کی تھی اور اپنے طاقتور ہتھیاروں اور گھوڑوں پر انحصار کر رہے تھے۔ 17 رمضان المبارک کو 2 ہجری میں یہ عظیم جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ مسلمانوں کی فوج چھوٹی ہونے کے باوجود اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حکمت عملی خطبے کی اور مسلمانوں کو میدان میں کھڑا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر عظیم صحابہ جنگ کے پہلے صفوں میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں فرشتے نازل کیے جو مسلمانوں کی مدد کو آئے۔ مسلمانوں کی ہمت، ایمان اور اللہ پر توکل کے باعث کفار کی طاقتور فوج کو شکست ہوئی۔ 70 کفار قتل ہوئے اور 70 گرفتار کیے گئے، جبکہ مسلمانوں کے صرف 14 شہید ہوئے۔ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہوا اور یہ ان کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ اس جنگ نے نہ صرف مسلمانوں کی طاقت کو بڑھایا بلکہ عرب قبائل میں بھی ان کا مقام بلند ہوا۔ کفار کے سردار ابو جہل اور دیگر بڑے دشمن اس جنگ میں ہلاک ہوئے، جو کفار کی کمر توڑنے والا واقعہ ثابت ہوا۔ جنگ بدر مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح تھی جو اللہ کی مدد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے ممکن ہوئی۔ اس جنگ نے اسلام کو دنیا میں پھیلانے کی راہ ہموار کی۔